बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गौरी किचन सीक्रेट में आप सबका वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बड़े के पाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। इनको तोड़ने का भी अपना ही तरीका है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ हमारे चैनल गौरी किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, सबसे पहले हम पाए को अच्छे से भून लेंगे और साफ़ कर लेंगे। तो वीवर्स, हमारे ये पाए अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब हमने इसको तोड़ना है। तोड़ने का भी एक तरीका होता है। तो वीवर्स, अगर आपको पाए तोड़ने नहीं आते, आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको पाए खुद तोड़ने आ जाएंगे, किसी से तुड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हम बाहर से तुड़वा कर लेकर आते हैं, तो इंशाल्लाह ये देखने के बाद आप घर में खुद से भी पाए तोड़ पाएंगे। वीवर्स, पाए को हमने अच्छे से काट लिया है और छोटे छोटे पीसीज में कर लिया है। आप अपने हिसाब से पीसीज बना सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं। वीवर्स, सबसे पहले पाए को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद एक बर्तन में पानी लेकर इनको उबालने के लिए रख देंगे ताकि ये नरम हो जाएं। उसके लिए हम हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करेंगे।
اور ساتھ میں تقریباً تقریباً 2 چمچ نمک کا استعمال کریں گے، ساتھ 1.5 چمچ ہلدی، نمک اور ہلدی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے بوائل ہونے دیں گے تاکہ ہمارے پائے اچھے سے نرم ہو جائیں۔ ویورز ہمارے پائے بوائل ہو چکے ہیں۔ اب ہم پائے کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے۔ ایک برتن میں آئل لے کر ہم نے کٹی ہوئی پیاز اس میں ڈال دینی ہے، ساتھ ہم نے ٹماٹر اور ہری مرچیں گرائنڈ کر کے وہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے، ثابت نہیں ڈالنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسالہ اچھا بنے تو ٹماٹر اور مرچیں گرائنڈ کر کے اس میں ڈالنی ہے، اور ساتھ ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے جب ہم پیاز ڈالیں گے۔ ویورز ٹماٹر اور ہری مرچیں گرائنڈ کی ہوئی وہ ہم اب اس میں ڈال دیں گے۔ ویورز اس کے بعد 2 چمچ لال مرچ ڈال کر وہ بھی اچھے سے مکس کر لینی ہے۔ مکس ہو جانے کے بعد ہم 2 چمچ ہلدی کا بھی استعمال کریں گے، 2 چمچ ہم نے ہلدی بھی ڈال دینی ہے۔ ساتھ ہم نے 2 چمچ گرم مسالہ بھی استعمال کرنا ہے۔ سوکھا دھنیا تقریباً 2 چمچ ڈالنے کے بعد ہم اس میں دہی کا بھی استعمال کریں گے، دہی تقریباً آدھا کلو ہم اس میں ڈالیں گے۔ ویورز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم اس میں ہمارے بوائل کیے ہوئے پائے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے، اور حسب ضرورت پانی کا بھی استعمال کریں گے تاکہ ہماری جتنی ہم کری بنانا چاہتے ہیں اتنی کری ہم بنا سکیں۔ تقریباً 15 منٹ کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا یہ جو مسالہ ہے وہ پایوں میں اچھے سے جذب ہو جائے۔ یہ ویورز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے پائے کری تیار ہو چکی ہے، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ مزید اچھی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل غوری کچن سیکرٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ تو میں اسے ٹیسٹ کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ کیسے بنے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہمارے پائے تیار ہوئے ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔